رمز جنون تحریر نور آصف۔ وہ بلو پینٹ پر بلو شرٹ پہنے ہوئے تھا، براؤن لیدر جیکٹ پہنے وہ اپنی سحر انگیز شخصیت کے ساتھ جمود طاری کر رہا تھا۔ پتھروں کی روش پر وہ چلتا ہوا وہ رکا تھا۔ وہ اس کے سامنے سرخ رنگ کی میکسی پہنے ہوئے کھڑی تھی، سرخ رنگ کی لپسٹک لگائے وہ سجی سنوری تھی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اسے ایک یک ٹک دیکھنا مشکل تھا۔ اپنی خوبصورتی سے واقف ملالہ خان اسے دیکھتے بھیگا سا مسکرا رہی تھی۔ اس ٹوٹے پھوٹے رشتے کو بچانے کے لیے ایک آخری کوشش۔ وہ سرد نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، آنکھوں میں غبار بن کر نہ اتر سکی تھی۔ سرخ آنچل ڈھلکتا شانوں پر آ گیا تھا، سلکی بال کمر اور شانوں پر بکھر گئے تھے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس پر سب کچھ دان کر دیا جائے، پر افسوس دان کرنے والا آج تک نہ ملا تھا۔ شانوں سے سرخ آنچل گرتا اب اس کے قدموں میں تھا۔ اس کی کندر رعنائیاں چاروں سو آگ لگانے لگیں۔ وہ دہکتی آگ تھی، چھو لو تو جل کر راکھ ہو جاؤ۔ وہ جیکٹ میں ہاتھ ڈالے سرخ سرد نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھرتی رہی۔ مقابل کی مسکراہٹ پر ملالہ کے لبوں پر امڑتی مسکراہٹ صرف زخم دکھتے تھے جو اس نے ہی لیے تھے۔ آہ، مگر درد ہی درد تھا، آج بھی بہت ہوتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھتا رہا، ملالہ خان کی گلابی آنکھوں کا زخمی تاثر بڑھتا رہا۔ کہاں کھڑی ہو جانتی ہو تم؟ وہ اس کے سوال پر گیلی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، آنکھیں گلابی سے سرخ ہو گئی تھیں۔ نہیں جانتی تم بتاؤ۔ ملالہ خان کے ہاتھ اس کی شرٹ پر آن ٹھہرے تھے، وہ اس کی شرٹ کو سختی سے مٹھیوں میں دبوچے اس کے قریب ہوئی، سبز آنکھیں خون اگلنے لگیں۔ جہاں میری حویلی کی ملازمہ بھی اس حلیے میں کھڑی نہ ہو۔ وہ شعلہ بار لہجے میں ایک دم خرایا تھا، تو میں کون ہوں تمہاری خان، بیوی یا داشتہ؟ ملالہ، وہ اپنا ہاتھ اٹھا گیا تھا ضبط کرتے، وہ ہوا میں ہی معلق کرتا اپنے ہاتھ کی مٹھی دبوچ گیا تھا۔ کون ہوں میں؟ تمہاری خان، بتاؤ مجھے۔ وہ بلند آواز میں چلائی۔ آواز بند، ایک اور لفظ نہیں۔ درخزئی خانزادہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا، وہ بے خوفی سے اسے ہی دیکھتی رہی۔ میں تمہاری بیوی نہیں، داشتہ نہیں، ملازمہ بھی نہیں، پھر کس حق سے مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگے تھے؟ میرے سر پر چادر نہیں، تمہاری آنکھوں میں خون امڑ آیا ہے۔ وہ اس کی خون اتری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ آج اس مرد کی خون اتری آنکھیں اسے ڈرا نہ سکی تھی، نہ ہی اسے جھکا سکی تھی۔ موت یا زندگی، اس نے دونوں میں سے آج زندگی چن لی تھی۔ اس زندگی پر اس کا بھی حق تھا، اس نے مان لیا تھا۔ اس مرد کا ساتھ اس کے لیے سالم موت تھا۔ آج وہ اپنی ہی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ اندر جاؤ، وہ سامنے سے اپنے آدمیوں کو آتے دیکھتے بولا تھا۔ ایک آدمی درخزئی خانزادہ کی جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر سنبھال چکا تھا۔ ایک آدمی جیپ کے پچھلے اوپن حصے پر بندوق تھامے سوار ہو گیا۔ پتھروں کی یہ روش ڈرائی وے سے کافی دور تھی۔ نہیں جاؤں گی جب تک جواب نہیں دو گے، جب تک بتاؤ گے نہیں میں کون ہوں تمہاری، تب تک درخزئی کبیر خانزادہ میں یہاں سے ہلوں گی نہیں۔ وہ حلق کے بل یکدم خرائی تھی۔ درخزئی خانزادہ کی شرٹ پر اس کی مٹھیوں کی گرفت مضبوط ہوتی رہی۔ جلن سے مر رہی ہو؟ میں اس کے پاس جا رہا ہوں، یوں کہو کہ تم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اس نے قریب ہوتے زہر خندق انداز میں سرگوشی کی۔ ہاں ہو رہی ہے جلن، بے حد زیادہ، ایسا لگ رہا ہے جیسے جلتے تندور میں کھڑی ہوں۔ نہیں ہو رہا برداشت تو کیا کروں اب میں؟ مسکرا کر کہوں جاؤ میری سوتن کو لے کر یہاں آؤ؟ نہیں حوصلہ مجھ میں تمہیں کسی دوسری عورت کے ساتھ ہرگز نہیں بانٹوں گی۔ کیا کروں میں؟ بتاؤ مجھے۔ وہ چیخ رہی تھی۔ اس کی کندر رعنائیاں چاروں سو آگ لگانے لگیں۔ وہ دہکتی آگ تھی، چھو لو تو جل کر راکھ ہو جاؤ۔ وہ جیکٹ میں ہاتھ ڈالے سرخ سرد نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھرتی رہی۔ مقابل کی مسکراہٹ پر ملالہ کے لبوں پر امڑتی مسکراہٹ صرف زخم دکھتے تھے جو اس نے ہی لیے تھے۔ آہ، مگر درد ہی درد تھا، آج بھی بہت ہوتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھتا رہا، ملالہ خان کی گلابی آنکھوں کا زخمی تاثر بڑھتا رہا۔ کہاں کھڑی ہو جانتی ہو تم؟ وہ اس کے سوال پر گیلی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، آنکھیں گلابی سے سرخ ہو گئی تھیں۔ نہیں جانتی تم بتاؤ۔ ملالہ خان کے ہاتھ اس کی شرٹ پر آن ٹھہرے تھے، وہ اس کی شرٹ کو
سختی سے مٹھیوں میں دبوچے اس کے قریب ہوئی، سبز آنکھیں خون اگلنے لگیں۔ جہاں میری حویلی کی ملازمہ بھی اس حلیے میں کھڑی نہ ہو۔ وہ شعلہ بار لہجے میں ایک دم خرایا تھا، تو میں کون ہوں تمہاری خان، بیوی یا داشتہ؟ ملالہ۔ وہ اپنا ہاتھ اٹھا گیا تھا ضبط کرتے، وہ ہوا میں ہی معلق کرتا اپنے ہاتھ کی مٹھی دبوچ گیا تھا۔ کون ہوں میں؟ تمہاری خان، بتاؤ مجھے۔ وہ بلند آواز میں چلائی۔ آواز بند، ایک اور لفظ نہیں۔ درخزئی خانزادہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا، وہ بے خوفی سے اسے ہی دیکھتی رہی۔ میں تمہاری بیوی نہیں، داشتہ نہیں، ملازمہ بھی نہیں، پھر کس حق سے مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگے تھے؟ میرے سر پر چادر نہیں، تمہاری آنکھوں میں خون امڈ آیا ہے۔ وہ اس کی خون اتری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ آج اس مرد کی خون اتری آنکھیں اسے ڈرا نہ سکی تھی، نہ ہی اسے جھکا سکی تھی۔ موت یا زندگی، اس نے دونوں میں سے آج زندگی چن لی تھی۔ اس زندگی پر اس کا بھی حق تھا، اس نے مان لیا تھا۔ اس مرد کا ساتھ اس کے لیے سالم موت تھا۔ آج وہ اپنی ہی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ اندر جاؤ، وہ آنکھ سامنے سے اپنے آدمیوں کو آتے دیکھتے بولا تھا۔ ایک آدمی درخزئی خانزادہ کی جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر سنبھال چکا تھا۔ ایک آدمی جیپ کے پچھلے اوپن حصے پر بندوق تھامے سوار ہو گیا۔ پتھروں کی یہ روش ڈرائی وے سے کافی دور تھی۔ نہیں جاؤں گی جب تک جواب نہیں دو گے، جب تک بتاؤ گے نہیں میں کون ہوں تمہاری، تب تک درخزئی کبیر خانزادہ میں یہاں سے ہلوں گی نہیں۔ وہ حلق کے بل یکدم خرائی تھی۔ درخزئی خانزادہ کی شرٹ پر اس کی مٹھیوں کی گرفت مضبوط ہوتی رہی۔ جلن سے مر رہی ہو؟ میں اس کے پاس جا رہا ہوں، یوں کہو کہ تم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اس نے قریب ہوتے زہر خندق انداز میں سرگوشی کی۔ ہاں ہو رہی ہے جلن، بے حد زیادہ۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے جلتے تندور میں کھڑی ہوں۔ نہیں ہو رہا برداشت تو کیا کروں اب میں؟ مسکرا کر کہوں جاؤ میری سوتن کو لے کر یہاں آؤ؟ نہیں حوصلہ مجھ میں تمہیں کسی دوسری عورت کے ساتھ ہرگز نہیں بانٹوں گی۔ کیا کروں میں؟ بتاؤ مجھے۔ وہ چیخ رہی تھی۔ آج ساری شرم دھل چکی تھی، اپنے کیے کی سزا وہ کب سے پا چکی تھی۔ اب اور نہیں، طلاق دو مجھے۔ وہ پھر سے غرائی تھی۔ تنفس پھول رہا تھا، سانسیں دہکتی انگارہ تھی۔ دل میں درد کے جھکڑ چل رہے تھے۔ درخزئی اسے کلائی سے جھٹکے سے کھڑا کر گیا، انہیں ڈھال سی اس کے سینے سے آن ٹکرائی۔ کلائی میں بہنی چوڑیوں کی ارتعاش پیدا ہوئی تھی۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے داخلی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ ملالہ خان کے پیروں سے جوتے نکل چکے تھے۔ پتھروں کی روش پر وہ اسے گھسیٹ رہا تھا۔ وہ بے سانس ہوتے اس کے ساتھ گھسیٹ رہی تھی۔ کیا اب یہی ساری عمر اس کا مقدر تھا؟ یہ مرد یوں ہی اسے اس کی اوقات دکھاتا رہے۔ ملالہ خان کا دم گھٹنے لگا تھا۔ کلائی پر اس مرد کی گرفت اسے چبھنے لگی، گردن جل رہی تھی، کلائی میں پہنی چوڑیاں ٹوٹ رہی تھی، پتھر پیروں کو زخمی کر رہے تھے۔ ایسی ہوتی ہے میرج لائف، ایسا ہوتا ہے ہم سفر۔ وہ اس کی چوڑی پشت پر بھیگی نگاہیں گاڑے سوچ رہی تھی۔ وہ اسے گھسیٹتا رہا، بے حسی سی ملالہ خان کے اندر اترتی رہی۔ داخلی دروازے سے ہوتے ہوئے وہ مختلف راہداریوں سے گزرتے لاؤنج میں آیا۔ اسے وہ صوفے پر پٹک چکا تھا۔ وہ صوفے پر اوندھے منہ گرتی ہنس پڑی تھی۔ وہ چاہتا تھا تو اسے زمین پر بھی پھینک سکتا تھا۔ اسے اس مرد کی رحم دلی پر پیار آیا۔ اس کا خان رحم دل بھی تھا۔ وہ اپنی کلائی سے نکلتے خون کے قطروں کو دیکھتے استہزائیہ مسکرائی تھی۔ رحم تو اس کے خان پر ختم تھا۔ تم نے مجھے تباہ کر دیا ملالہ، تم میری تباہی بنی ملالہ، میں نے تمہیں دل سے اپنایا تھا۔ وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا تھا، سرخ آنکھوں میں کرب ہی کرب تھا۔ وہ سیدھے ہوتے صوفے پر بیٹھتے اسے دیکھنے لگی۔ کب دل سے اپنایا تھا تم نے خان؟ جب عنایات چلی گئی تھی تب؟ وہ اس کی طرف دیکھتے مدھم لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ جب وہ میری زندگی میں نہیں تھی، جب میرے لبوں نے کسی کو سوین نہیں پکارا تھا، اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری عورت میرے دل میں اتر ہی نہیں سکتی۔ وہ یہاں رہتی ہے۔ درخزئی خانزادہ نے اپنے سینے پر انگلی رکھے ٹھوکی تھی۔ اوکے، مان لیتی ہوں، میں تمہارے دل میں رہتی تھی اور وہ بھی تمہارے دل میں رہتی ہے خان۔ وہ اپنی ٹانگیں اوپر سمیٹتے ہوئے دونوں بازو گھٹنوں کے گرد باندھ گئی۔ اس گرم کمرے میں اسے یکدم سردی لگنے لگی تھی۔
نہ اس مرد کی قربت میں اس کے لیے گرماہٹ تھی، نہ یہاں کے موسم میں۔ وہ سردی اس کی ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ کیا کرنا چاہیے؟ میں کیسے اسے تمہارے دل سے نکالوں؟ کیا کروں ایسا وہ تمہارے دل سے، تمہاری زندگی سے نکل جائے؟ برف سے لہجے میں پوچھا۔ سبز آنکھوں کی سرخی کے ساتھ ساتھ خنکی بھی بڑھنے لگی۔ وہ نہیں نکل سکتی، کبھی نہیں نکل سکتی۔ وہ ہمیشہ یہیں رہے گی۔ میرے زخموں پر مرہم اس نے رکھا تھا۔ وہی مسیحا بنی، وہی ہمدرد، وہی میری جان، وہی میری آتی جاتی سانسوں کی ضمانت۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس نے کہا، میں تو اسے اب تمہاری زندگی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے وہ گوارا نہیں ہے خان، میں اب اسے برداشت نہیں کروں گی۔ وہ قطعی انداز میں بولتے سرنفی میں ہلا رہی تھی، آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی، زخمی پرندے کی مانند تڑپ رہی تھی۔ اب کوئی دوسرا اس مرد کی زندگی میں گوارا ہی نہیں تھا، اب کوئی دوسرا مرد اس کے لیے نہیں تھا۔ اگر رہے گا تو یہ مرد ملالہ خان کا نہیں۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے صوفے کی سطح پر سر رکھے ہنسنے لگا تھا۔ وہ بھی ہنسنے لگی تھی۔ اس وقت وہ کوئی پاگل دیوانی خطبی لگ رہی تھی۔ بکھرے بال، سرخ محترم آنکھیں، دودھیا گردن پر انگلیوں کے نشان، کلائی پر سرخ ابھری لکیریں، ان لکیروں پر ابھرے چمکتے سرخ قطرے۔ بے وفا لوگ بھی شرطیں رکھتے ہیں، مجھے اب پتہ چلا۔ درخت سئی نے ہنسی روکتے بامشکل کہا۔ آنکھوں سے پانی نکل آیا تھا۔ وہ جواباً کہکا لگاتے صوفے کی سطح پر اپنا سر رکھ گئی تھی۔ پیٹ پر ہاتھ رکھے وہ ہنستی ہی جا رہی تھی۔ درخت زئی خانزادہ سیر میں ہوا۔ وہ پاگل ہو چکی ہے یا پھر اس نے نشہ کر رکھا ہے، اسے شک ہوا تھا۔ میری محبت میں مزید کیلیں ٹھوکو خان، تم مجھے کبھی یاد نہ رہو خان، تم میری آنکھوں سے درد بن کر نہ بہو خان، کہتے رہو مجھے سننا ہے، مجھے جوتے مارو، میری روح کو چھلنی کر دو خان، ملالہ خان تم پر فاتحہ پڑھ لے گی بس۔ اس نے بھی ہنسی روکتے کہا۔ سبز آنکھوں سے پانی بہاتا، پانی تھے، آنسو پہچان نہ ہو سکی مگر سبز آنکھیں بہتی رہی تھی۔ تم خود کو مظلوم اور مجھے ظالم ثابت کر رہی ہو۔ وہ آگے کو ہوتے چبا چبا کر بولا، میں مظلوم ہوں خان، ملالہ خان مظلوم ہے۔ وہ بھی چیخی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ جب کسی کو معاف کیا جاتا ہے تو دل سے معاف کیا جاتا ہے، بار بار اسے کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا جاتا۔ تم ظالم ہو خان، معاف کر دیا تھا، اپنا دل بھی وسیع کرتے۔ کیا تم بھول گئے تھے کہ دو بیویوں کے ساتھ انصاف کرنے کو خدا نے کہا ہے؟ جس بیوی کے لیے زیادہ محبت ہو وہ محبت تم دل میں رکھو، دوسری بیوی کے سامنے ہرگز عیاں نہ کرو۔ مجھے دین مت سکھاؤ، وہ درشتگی سے اس کی بات کاٹ گیا۔ دین نہیں سکھا رہی، بتا رہی ہوں، بے حد درد ہوتا ہے، بے حد تکلیف ہوتی ہے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے ہوئے بولی تھی جہاں شدت کا درد اٹھ رہا تھا۔ تو مجھ سے پوچھو ملالہ، جب بیوی دھوکہ دے تو کیسے لگتا ہے؟ درد واقعی میں بہت بڑا ہی ہوتا ہے۔ وہ بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اگر تم انصاف نہیں کرو گے تو قیامت والے دن مفلوج اٹھو گے، ایک ہاتھ ہوگا ایک نہیں۔ دین مت سکھاؤ ملالہ، تم دین پر پوری نہیں اترتی۔ سر جھٹکتے استہزائیہ مسکرایا۔ مومن عورت وہ ہوتی ہے جو روزے رکھے، 5 وقت کی نماز پڑھے، پردہ کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی وفادار رہے۔ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ ان سب پر پورا اترتی تھی۔ تم وفادار ہو؟ درخت زئی خانزادہ نے اسے چبھتی نگاہوں سے دیکھتے کہا۔ نکاح کے بعد صرف 2 گھنٹے میں تمہاری وفادار نہیں تھی۔ وہ 2 گھنٹے نکال دیے جائیں، 3 سالوں میں میں نے ہر سانس کے ساتھ تم سے وفا نبھائی ہے۔ وہ انگلیوں پر گھنٹے، منٹ، یہاں تک کہ سیکنڈز بھی گننے لگی۔ اس مرد سے وفا کرنے پر اسے تاعمر افسوس رہے گا۔ اسے یقین تھا۔ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ وفا کی دیوی بن کر؟ کھل کر کہو۔ وہ لفظ چباتے کھرایا تھا۔ یہی کہ میرے ان 2 گھنٹوں کی اگر تمہارے نزدیک معافی نہیں تو معافی پھر خدا کے ہاں تمہیں بھی نہیں ملے گی۔ دل تو تم نے بھی دکھائے ہیں، میں نے دکھایا ہے دل، جانتا ہوں میں۔ اس کی آنکھوں کا مان آج بھی مجھے چبھتا ہے۔ میں اپنی سوون کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ مجھ سے بڑھ کر تباہ شدہ انسان دیکھا ہے تم نے؟ تباہ شدہ درخت زئی خانزادہ، وہ کھوکھلی ہنسی ہنسا تھا جس کی بیوی اور بچے کو اس کی ماں نے مارنے کی کوشش کی ہو۔ آنکھوں کو انگلیوں سے مسلا۔ ارے کو جا کر بتاؤ میری ماں کو، میری عورت کو،
مجھے صرف وفا چاہیے تھی، مجھے صرف وفا چاہیے تھی، مجھے محبت چاہیے، مجھے ان کے پہلو کی گرمائش چاہیے۔ جا کر بتاؤ اس عورت کو مجھے صرف اپنی سوون کی آغوش چاہیے تھی۔ وہ تھکے تھکے انداز میں صوفے پر اپنا سر رکھے آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ زخمی سا ہنس پڑی تھی۔ وہ اس کی اب عورت بھی نہ رہی تھی۔ میں یہاں تمہاری بیوی کے قصے سننے نہیں بیٹھی ہوں۔ وہ دانت پر دانت جمائے غرائی تھی۔ وہ پتھر نہیں عورت تھی، اب مزید اس میں سہن نہیں تھی۔ وہ خود کے لیے قرض تھی تو آج وہ یہ بات ثابت کرنا چاہتی تھی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ درخزئی نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے پوچھا۔ وہ ہنسنے لگی تھی، پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنستے ہوئے اس لڑکی کو دیکھو تو اس سے خوف آتا تھا، بے تحاشا خوف۔ تم نے مجھے کب وہ دیا جو میں نے مانگا؟ تم میں دم ہی نہیں ہے خان تم مجھے وہ دے سکو جو میں چاہوں۔ وہ بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ ہنستے سے ہنستے اس کی آنکھوں میں سے بہتے پانی میں اضافہ ہی ہونے لگا۔ کیا چاہیے؟ وہ دانت پر دانت جمائے غرایا تھا۔ بات اس مرد کی انا پر آن ٹھہری تھی۔ سامنے بیٹھی عورت اس مرد کی آج انا کو ٹھیس پہنچا رہی تھی۔ طلاق چاہیے مجھے۔ دے سکتے ہو مسٹر درخزئی خانزادہ؟ اتنی ہمت ہے تم میں کیا؟ ملالہ نے غراتے ہوئے واضح چیلنج کیا۔ تم قرض بن جاؤ گی، تم پر یہ دنیا مزید تنگ ہو جائے گی۔ وہ گہرے سانس لیتا ہوا کہنے لگا۔ اس عورت کا کوئی نہیں وہ جانتا تھا۔ بکواس، سب ردی۔ یہ تباہی میری، یہ قرض میرا، یہ دنیا خدا کی، یہ زمین تنگ بھی پڑی تو تمہارے پاس ہرگز واپس نہیں آؤں گی۔ اس مرد کی رحم دلی سے چبھنے لگی۔ اسے رحم نہیں محبت چاہیے تھی جو ساری شان مرد کے پاس اس کے لیے نہیں تھی۔ طلاق کا عمل خدا کی طرف سے لعنت ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ دھوکہ، جھوٹ، فریب بھی بڑی لعنت ہے۔ جھوٹ بولنے پر خدا نے لعنت بھیجی ہے۔ کوئی جوتا تھا جو درخزئی خانزادہ کے منہ پر آ لگا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ خدا کو خوش کرنا ہے تو نماز پڑھو، قرآن پڑھو، خیرات کرو، حج کرو۔ ایک عورت کو دھوکہ دے کر نکاح کرنا اور اسے دوسری عورت کو اپنے نکاح میں رکھ کر اسے اذیت دینے میں کیا خدا خوش ہوتا ہے؟ بکواس بند کرو۔ وہ اتنی زور سے دہاڑا تھا کہ ملالہ خان کو اپنے کان کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ طلاق دو مجھے۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں دبوچے ہذیانی چیخی تھی۔ وہ ضبط سے اسے دیکھتا رہا۔ دماغ سائیں سائیں کرنے لگا، آنکھیں لہو رنگ ہونے لگی، مٹھیاں بھیجنے لگی۔ وہ صوفے سے اٹھتے اس کی طرف بڑھی، جھکتے ہوئے اس کا گربان جکڑ لیا۔ جب مجھ سے محبت نہیں کرتے، میری طرف ایک نگاہ ڈال کر دوسری بار دیکھتے نہیں، دوسری عورت کا غم اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہو تو کیوں مجھے باندھ کر رکھا ہے؟ کیوں مجھے سزا دے رہے ہو؟ وہ اس کا گربان جکڑے ہذیانی چیخ رہی تھی۔ وہ اپنا گربان اس کی مٹھیوں سے چھڑواتے اسے زمین پر دھکا دے گیا تھا۔ وہ اوندھے منہ زمین پر جا گری تھی۔ ملالہ خان نے اٹھتے ہوئے میز پر رکھا شو پیس درخزئی خانزادہ کی پیشانی پر دے مارا تھا۔ خون کی ایک دھار نکلی تھی، اس کی پیشانی بہنے لگی تھی۔ وہ ششدر سا اسے دیکھ رہا تھا۔ طلاق دو مجھے، وہ بھری شیرنی کی طرح غرائی تھی۔ میں درخزئی خانزادہ اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ گرجا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے پیچھے ہٹتی گئی، بے سانس ہونے لگی۔ ایک سور تھا جو اس کے کانوں میں پھونکا گیا تھا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی مگر روک نہ سکی تھی، جسم کانپنے لگا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ زمین پر بے دم ہو کر گر گئی تھی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس نے اس کے کہتے ہی جیب سے رومال نکالتے اپنی پیشانی سے بہتا خون صاف کیا۔ آخری ملامت بھری نگاہ اس عورت پر ڈالی تھی۔ وہ رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈانگ بھرتا نکلتا چلا گیا۔ وہ بے جان سی بیٹھی تھی، سانسیں نکال کر وہ چلا گیا۔ رات کے آخری پہر مسجد میں صدائیں گونج رہی تھی۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، لاؤڈ سپیکر سے مسلسل یہی صدائیں گونج رہی تھی۔ بے سانس سی زمین پر بیٹھی سبز آنکھوں والی لڑکی کو اپنے خدا سے بہت شکوے تھے۔ اسے یہ پکار سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کچھ دور انہی پہاڑوں پر رات کے اس پہر سیاہ شلوار قمیض پہنے وہ مرد سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ وہ سجدے میں لمبی لمبی آیات پڑھتا تھا، بہت خشوع و خضوع کے ساتھ۔ سجدے میں جاتا تو سر نہ اٹھاتا تھا۔ آج بہت عرصے بعد
بہت عرصہ ہوا وہ شراب چھوڑ چکا تھا، وہ بہت سے گناہ چھوڑ چکا تھا۔ ان سجدوں میں وہ صرف اپنے دل میں پنپتے درد کی نجات مانگتا تھا۔ آج بھی اس کے سجدے بہت لمبے تھے۔ بہت دیر بعد اس مرد نے سجدے سے سر اٹھایا۔ کوئی سکون سا تھا جو اس کے دل میں یکدم اتر آیا تھا۔ ایسا لگتا تھا خدا نے اس کی دعا سن لی ہو۔ سلام پھیرتے وہ تحیر زدہ تھا۔ دل میں پھیلی بے سکونی کو بلا جواز ہی سکون مل گیا تھا۔ وہ اب خدا سے کبھی کچھ نہیں مانگے گی۔ زمین پر بیٹھی بدحال سبز کرب زدہ آنکھوں والی لڑکی نے دل میں تہیہ کر لیا تھا، اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور کشادگی دیتا ہے۔ سبز آنکھوں والی لڑکی اپنے مہربان رب سے ابھی غافل تھی۔ وہ مرد ایک بار پھر سے سجدے میں جا چکا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ سجدے میں لمبی لمبی آیات پڑھ رہا تھا۔ اس بار پہلے سے زیادہ خشوع و خضوع سے سجدہ کیا گیا۔ چلے جی، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ۔ اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔